لیکن علامہ نے کشمیری کے درد کو آواز دی ہے۔ یہ قوم نجیب و چرب دست و تر دماغ ہے کہاں روز مقافات اے خدائے دیرگیر۔ صرف 75 لاکھ نانک شاہی کرنسی کیبلز بھیجا گیا، تو وہاں اپنی شاعری میں وہ اس چیز کا پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ اب ایران کی آپ خود جانتے ہیں اور ہم کہاں پہ۔ یہ ڈاکٹر اقبال کے ساتھ ہماری مناسبت ہے، چرار شریف والوں کی اور کشمیر والوں کی۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں جو اس وقت کے وائس رائے کو کشمیریوں نے پیش کیا۔ وہ آپ کو سکھاتے کہ دریائے عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کی یہ دعا۔ کشمیر کا چمن جو مجھے دل پذیر ہے، اس باغ جاں فضا کا یہ بلبل اسیر ہے، ورثے میں ہم کو آئی ہے آدم کی جائیداد، جو ہے وطن ہمارا وہ جنت نظیر ہے۔ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے پیار بھرا سلام۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گے۔ دوستو، یہ شعر سن کے آپ نے صحیح اندازہ لگایا کہ آج میں شاعری مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک ایسی مشہور ہستی گزرے جو آج ہی کے دن 21 اپریل 1938 میں اس دنیا سے چل بسے ہیں۔ دوستو، آج میں مختلف لوگوں سے مل رہا ہوں اور ان سے میں ایک ہی کوشچن پوچھ رہا ہوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر کو کیسے یاد کیا ہے؟ How Dr. Sir Muhammad Iqbal was affiliated to Kashmir. So let's get started. دوستوں، میرے ساتھ ہے اس وقت عاصم اسدی صاحب۔ اسدی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا ویلیوبل ٹائم ہمیں دینے کے لیے۔ میں لوگوں سے آج یہی پوچھ رہا ہوں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کنٹریبیوشن کیا ہے ٹورڈز کشمیر، انہوں نے کشمیر کو کیسے یاد کیا؟ جی، ان کا بڑا ایک معروف شعر ہے، جی وہ میں بتا دوں کہ وہ بول رہے ہیں کہ تنم گلیز خیابان جنت کشمیر، ٹھیک ہے، تنم گلیز خیابان جنت کشمیر، دلم از خاک حجاز و نواز شیراز است۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں اگر حجاز میں رہوں، میں اگر کعبے میں رہوں، کہیں پہ بھی رہوں، کشمیر میری نظروں سے اوجھل نہیں رہے گا، کشمیر میری یادوں سے دور نہیں رہے گا، کشمیر میری سوچ سے باہر نہیں رہے گا۔ دس از دا کریکس۔ سو تدابیر کی اے قوم یہ ہے ایک تدبیر، یعنی آپ چاہیے جتنی بھی تدابیر کر لیں، سو تدابیر کی اے قوم یہ ہے ایک تدبیر، چشم اغیار میں بڑھتی ہے اسی سے توقیر۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ در مطلب ہے خود کے صدف میں پنہا، در مطلب ہے قوت کے صدف میں پنہا، مل کے دنیا میں رہو مثل حروف کشمیر۔ تو علامہ اقبال کا یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ آپ چاہے جو بھی خصلت آپ پالو، جس طریقے کے، میں چاہتا ہوں کہ جس طریقے کے کشمیری لوگ ہیں، نرم ملائم، ایک دوسرے کا درد دل سمجھنے والے، آپ اسی طریقے کے لوگ بنو، ٹھیک ہے۔ لیکن المیہ کیا ہے؟ علامہ اقبال بار بار اپنے اشعار میں اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ کشمیری اتنے تحمل پسند ہے، اتنے باشعور ہے، اتنے شعوری طور پر ان کا جو ہے بڑے وہ پختہ دل ہے، لیکن اس کے بعد بھی ان کو پسا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے آج وہ کشمیر ہے مجبور محکوم و اسیر، آج وہ کشمیر ہے مجبور محکوم و اسیر، یعنی آج وہ کشمیر مجبور ہے، محکوم یعنی ان پہ حکم کیا جاتا ہے، مطلب ان کو اپنے زیر تسلط رکھا جا رہا ہے، اور فقیر ہے، مفلس ہے۔ کل جسے یہ اس پہ ذرا غور کریے گا، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر، یعنی کل جسے اہل نظر جو سمجھنے والے، سوجھ بوجھ رکھنے والے، وہ اہل صغیر یعنی کل جسے ایران صغیر مطلب ایران کا چھوٹا سے، ہاں چھوٹا ایران۔ اب ایران کی آپ خود جانتے ہیں اور ہم کہاں پہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ عاصم صاحب، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو سو مچ۔ تاریخ سے یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے اور مسلم ہے کہ حضرت علامہ اقبال کا آبائی وطن کشمیر تھا۔ ان کے ابوجد کشمیر سے ہجرت کر کے پنجاب میں سیالکوٹ میں جا کر کے بس گئے تھے اور پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ یہ تعلق جو علامہ کا کشمیر کے ساتھ تھا، اس بارے میں علامہ بہت حساس تھے اور بڑی شدت سے ان کو اس بات کا احساس تھا، اور جا بجا انہوں نے اپنے کلام میں، اپنی باتوں میں اور روزمرہ کی بھی گفتگو جو ریکارڈڈ ہے، جو ہم تک پہنچ چکی ہے، اس میں بھی وہ بڑے ہی فخر اور
بڑے ہی احترام کے ساتھ اس بات کا ذکر کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے. مثلاً ان کا مشہور مصرع ہے فارسی کا کہ جب وہ اپنا تعارف پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تنم گلے خیابان جنت کشمیر، کہ میرا جو جسم ہے، میرا جو وجود ہے، میرا بدن کشمیر کے گلستان کی مٹی سے بنا ہے. اور پھر یہاں بہت معرکۃ العرا نظمیں بھی لکھی. مثلاً ساقی نامہ جو علامہ اقبال کا ہے وہ یہیں نسیم باغ میں لکھا گیا، کشمیر کی اس وادی میں لکھا گیا. تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ کشمیر کے کسی مرغزار میں یا کسی غلستان میں بیٹھ کر کسی کنارے جاؤ پہ وہ نظم جو ہے وہ لکھی گئی ہے. اس کے علاوہ کشمیر کی جو سماجیات ہے اور بالخصوص سیاسیات ہے اس پر بھی علامہ نے بہت لکھا ہے. بلکہ جب وہ یہاں تھے تو ان کے جو اردو کلیات موجود ہے، اردو کلیات کا ایک حصہ ہی کشمیر کے نام سے منسوب ہے. ملا زادہ زیغم لولابی کشمیری کا بیاض نام سے انہوں نے وہ حصہ رکھا ہے. اس کے علاوہ ہماری یہاں ایک بہت بڑی تاریخ کی شخصیت ہوئی ہے فوق صاحب، محمد الدین فوق صاحب. ان کا بھی علامہ اقبال کے ساتھ بڑا گہرا رابطہ تھا. بلکہ انہوں نے ایک اخبار بھی جاری کیا تھا، اس پر علامہ نے اپنی ایک نظم بھی لکھی تھی اس اخبار کے لیے، جو اس اخبار کے پہلے ایڈیشن میں چھپی ہوئی بھی تھی. لیکن علامہ اقبال کی نظریں صرف یہاں کے پہاڑوں، جھرنوں، جھیلوں اور یہاں کے گلستانوں اور پھولوں پر نہیں رکی. انہوں نے جہاں انہوں نے یہاں کے گل لالہ کی تعریف کی، یہاں کے گلابوں کی تعریف کی، یہاں کے ابلتے ہوئے چشموں کی تعریف کی کہ ہمالیہ کے چشمے ابلتے ہیں کب تک، وہیں انہوں نے کشمیری کی بھی بات کی. یہ بہت اہم بات ہے. لیکن علامہ نے کشمیری کے درد کو آواز دی ہے، وہ زیادہ ہے. اچھا، فارسی میں انہوں نے جو شعر کہا اس کا میں اردو میں اس کا مطلب بتا دوں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس مصیبت پہ روتے ہیں کہ جس کے ہاتھ، یعنی کشمیری کاریگر کی بات کر رہے ہیں، کہ جس کے ہاتھ اطلس و کمخاب بنتے ہیں، پشمینے کے شال بنتے ہیں، جو زرداروں مالداروں کے جسموں کی زینت بنتے ہیں، خود وہ غریب کشمیری جاڑے کے موسم میں تھر تھر کانپتا ہے کہ اسے تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ملتا، حالانکہ اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے شال بادشاہوں کے جسموں کو زینت دیتے ہیں. یہ ایک پکچر انہوں نے جو ہے ڈرا کی ہے. یہ کشمیر کے بارے میں علامہ نے کہا، یہ قوم نجیب و چرب دست و تر دماغ ہے کہاں روز مقافات اے خدائے دیرگی. لہذا کشمیر کی سے علامہ کی وابستگی والہانہ تھی، مشفقانہ تھی اور ہمدردانہ تھی. اور جب وہ کشمیر کے بارے میں بات کرتے تھے تو آپ ان الفاظ کا جو چناؤ ہوتا تھا، وہ جس طرح سے بات کرتے تھے، اس میں جو جذباتیت ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علامہ اس درد کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. وہ ایک ایکسٹرنل انسان کی حیثیت سے نہیں کہ جو بیرونی سطح پہ باہر سے کشمیر کو دیکھ رہا ہے، بلکہ اندر سے، یعنی جیسے کہ اس کا حصہ ہو، یعنی کشمیری کے اس درد کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. یعنی جیسے علامہ کے دل سے وہ درد اٹھتا ہے اور پھر وہ درد بری آواز، وہ نالہ و فغاں و فریاد باہر آتی ہے. اور ایک یعنی وہ جو نظم ہے، ایک شعر جو ہے وہ کشمیر کی صورتحال پہ تو بہت حد تک آج بھی صادق آتا ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ کتنی والہانہ محبت رکھتے تھے اپنی اس سرزمین سے جسے وہ اپنا آبائی وطن سمجھتے تھے، اور بارہا اس کا ذکر کیا. یہ نہایت ہی پیچیدہ اور مشکل سوال ہے جیسے کم علم کے لیے، لیکن پھر بھی جہاں تک میری نظر ہے میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا. سب سے پہلے علامہ اقبال کشمیر کے قدرتی مناظر، یہاں کی نیچرل بیوٹی سے کافی متاثر تھے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک نظم بھی لکھی ہے، وادی لولاب کے عنوان سے ایک نظم بھی لکھی ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کشمیر کو ایرانی صغیر کہتے ہیں. سلاطین دور میں جو یہاں تعمیر ترقی ہوئی تھی، تو اس چیز کو وہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ یہ جو پھر وہ کمپیئر کرتے ہیں ڈوگرا پیریڈ، سکھ پیریڈ اور افغان پیریڈ کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ جو کشمیر ایک زمانے میں سلاطین دور میں ایرانی صغیر تھا، چھوٹا ایران تھا، آج وہی محکوم و مجبور ہے. تو دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں اور کشمیریوں کی بے بسی کا ذکر اپنی شاعری میں بھی کرتے ہیں. تیسری بات، جب 1846 مارچ 1846 میں ٹریٹی آف امرتسر، جس کو ہم بین نامہ امرتسر کہتے ہیں، تو اس میں وہ مغرب کے انصاف پسند قوموں سے گزارش کرتے ہیں کہ یہاں کی طرف بھی نظر ڈالیے، جہاں ایک قوم کو صرف 75 لاکھ نانک شاہی کرنسی کے عوض یہاں کے مرد و زن، یہاں کے پہاڑوں، یہاں کے بیابانوں، یہاں کے ریورس، یہاں کے جنگل کو صرف 75 لاکھ نانک شاہی کرنسی کے عوض بھیجا گیا. تو وہاں اپنی شاعری میں وہ اس چیز کا پروٹیسٹ کرتے ہیں اور اقوام عالم سے یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کی اس بے بسی کو ختم کرنے میں اپنا رول پلے کریں. تو یہی 2-3 چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. تو اس بارے میں ملا زادہ زیگن لولابی کشمیری کا بیاض اس عنوان سے ایک 5 مطلب ان بند والی ایک نظم بڑی خوبی کے ساتھ ہمارے سامنے ہے، جس کا یہ ریفرین ہے اے وادی لولاب. یعنی مطلب ہے پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہیں بیتاب. اس سے ہمارے حضرت علامہ اقبال نے کشمیر کی وہ یہ جو قدرتی خوبصورتی ہے، اس کو بڑی مطلب اپنی بہترین پیرائی میں، یعنی یہاں کے جو پانی ہر طرف مشہور ہیں، سیماب جیسا پانی، بلکہ اس میں یہ لفظ تڑپنا جو ہے یہ آگے چل کر آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ کچھ خاص معنی دیتا ہے یہ لفظ، کہ یہاں کا پانی بھی یہ مطلب حرکت میں ہے، یعنی انقلابی کیفیت رکھتا ہے کہ گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دین بندے مومن کے لیے موت ہے یا خواب، اے وادی لولاب. موت ہے ایک سخت در جس کا غلامی ہے نام، فکر و فن خواجگی کاش سمجھتا غلام. سرما کی ہواؤں میں ہے عریان بدن اس کا، دیتا ہے ہنر جس کا امیروں کو دشالہ. یعنی کشمیر کا یہ جو شال دشالہ جو ہے یہ امیروں کو ایک تو خوبصورتی دیتا ہے، امیر عورتوں کو، امیر زادیوں کو، اور بالکل یہ مشہور جانا جاتا ہے کہ یہ گرمی بھی دیتا ہے، خوبصورتی بھی دیتا ہے، لیکن جو اس کا خود جو ہے ہنرمند، جو یہ سوزن کار، سوئی کا کام کرنے والا، یا یہ قالین یہ بنانے والا، شال دوشالہ بنانے والا، اس کا اپنا کیا حال ہے کہ اس کا جسم سردی سے کانپتا تھر تھراتا ہے. آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر، کہہ رہا ہے داستان بے دردی ایام کی، کوہ کے دامن میں وہ غم خان یہ دہقان. غریب شہر ہوں میں، غریب شہر ہوں میں، سن تو لے میری فریاد کہ تیرے سینے میں بھی ہوں قیامتیں آباد. یعنی اس میں وہ نسبت جوڑتا ہے اقبال کشمیر کے ساتھ. پہ رہیں گے زمانہ کی آنکھ سے کب تک، گوہر ہیں آب ولر کے تمام یک دانہ. یہاں جھیل ولر کی وہ مثال تمثیل بیان کر کے، یعنی وہ طوفان خیز سمجھا جاتا تھا پہلے، بہت وسیع تھا یہ ہمارا یہ جھیل ولر. ہمالیہ کے چشمے ابلتے ہیں کب تک، خضر سوچتا ہے ولر کے کنارے. یعنی اب انتظار میں ہے، البتہ یہی بات ہے. پھر آتی ہے کہ بیدار ہوں دل جس کی فغانے سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب، اے وادی لولاب. اور پھر یہ دعا ہم بھی اسی دعا پر اختتام کرتے ہیں کہ نصیب خطا ہو یا رب وہ بندے درویش، کہ جس کے فکر میں اندازہ ہو کریمانہ. اللہ تعالیٰ اس ماہ سیام کی برکت سے قبول. آمین.
حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کی یہ دعا. بہت شکریہ. ایکچولی علامہ اقبال کشمیر کے ہی رہنے والے، ان کے جد امجد جو ہے وہ ہماری چرار شریف میں جو حضرت شیخ العالم کی زیارت ہے وہی وہ مدفن ہے حاجی لولی کے نام سے. یہ کریڈیبل انفارمیشن ہے. یس، یہ کریڈیبل انفارمیشن ہے. اس پہ بھی کچھ بہت بھی کرٹیسزم چل رہا ہے. ابھی بہت جو لوگ ہیں وہ نہیں مان رہے اس چیز کو لے کے. نہیں، یہ صحیح بات ہے. میں نے جو اپاسٹل آف کشمیر لکھا ہے یا آفاقی صاحب نے حیات شیخ لکھا ہے، اس میں وہ خط جو ڈاکٹر اقبال اپنے فادر کو لکھ رہا ہے قریباً 1935 یا 1936 میں، وہ ان کو لکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنا شجر نسب بھی فلاں لائبریری سے مطلب پایا ہے اور ہم ایکچولی کشمیر کے رہنے والے ہیں. اس کا ذکر ہم نے ان کتابوں میں کیا ہے، تو یہ ایتھنٹک انفارمیشن ہے. تو لولی حاجی ان کے رہے ہیں مطلب جد امجد. تو ایک مشن کے تحت حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے لولی حاجی کو مکہ مکرمہ بھیجا تھا. وہاں سے جب وہ فارغ ہوئے، وہ جب آئے وہاں سے عربی کی ڈگری لے کے، تو وہ پنجاب علاقے میں تعینات تھے رشی موومنٹ کو چلانے کے لیے. تو ہم کہیں نہ کہیں اس کے یہ لیگیسی کہہ سکتے ہیں. ہمیں چار کے ساتھ لیگیسی ہے. اور جب آپ کلام شیخ العالم کا ڈیپلی مطالعہ کرو گے تو جو فلسفیانہ انداز شیخ العالم نے اپنایا ہے وہی فلسفیانہ انداز ڈاکٹر اقبال کے کلام میں ہمیں ملتا ہے. یہ ڈاکٹر اقبال کے ساتھ ہماری مناسبت ہے چرار شریف والوں کی اور کشمیر والوں کی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. کئی پہلو ہیں ان کی شاعری کے، جس میں ایک خاص پہلو جس کی مجھے لگتا ہے ابھی اشد ضرورت ہے وہ ہے اتحاد امت، جس کے بارے میں علامہ اکثر لکھتے ہیں کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہے، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یا ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تو ہمیں اس وقت یہ چاہے کہ ہم علامہ کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کریں، اتحاد کے علمبردار بنیں. 1925 میں یہ علامہ اقبال کی شائع پر ہی یہاں کے کشمیری لوگوں نے پہلا اپنا میمورنڈم ایک بنایا جو اس وقت کے وائس رائے کو کشمیریوں نے پیش کیا اپنی حالت زار پر، کیونکہ ان کی اس وقت کشمیریوں کی زندگیاں بہت تناؤ میں رہی تھی، مفلسی میں رہی تھی، اور اس پر علامہ اقبال نے کافی سوچا اور ان کو تحریک دی کہ وہ اس پر ایک ایجیٹیشن شروع کریں یا اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب کشمیر دورے پر آ گئے تو انہیں شکارہ کی سواری کرنی تھی. جب وہ نگین اور ڈل کے درمیان شکارہ میں سواری کر رہے تھے تو انہیں زبرون کی پرفضا پہاڑیوں پر نظر پڑی اور فوراً انہیں یہ شعر یاد آ گیا کہ کوہ دریا غروب آفتاب من خدا را دیدم انجاب حجاب. یعنی میں نے جب کشمیر کی خوبصورتی دیکھی، یہاں کے پہاڑ دیکھے، تو میں نے خدا کی قدرت کو بے حجاب دیکھا. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد کے ملت کے مقدر کا ستارہ. وہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. وہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ دریائے عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ ہے نئی صبح و شام پیدا کر. وہ آپ کو سکھاتے ہیں تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے آگے آسمان اور بھی ہے. وہ آپ کو فرق سکھاتے ہیں. اقبال آپ کو اپنا فرق سکھاتے ہیں، اپنا سٹیٹس سکھاتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ آج کا ولاگ بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ہم ملتے ہیں کسی نئے ایپیسوڈ پہ، ہم ملتے ہیں کسی نئے پروگرام پہ اور نئے ایکسپیریمنٹ پہ. تب تک آپ اپنا خیال رکھے گا، آس پاس لوگوں کا بھی خیال رکھے گا. اور ہاں، میری ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا پلیز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کرنا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب.